بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقی رذائل سے اجتناب۔ اخلاقی رذائل، اب سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ اخلاقی رذائل کسے کہتے ہیں۔ ایسی بری عادتیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں وہ اخلاقی رذائل کہلاتی ہیں۔ ایسی عادات جو معاشرے میں غلط سمجھی جاتی ہیں، بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور پھوٹ پیدا کرتی ہیں، ان کو ہم اخلاقی رذائل کہتے ہیں۔ برے اخلاق، غلط عادتیں، اجتناب کا مطلب پرہیز۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے معاشرتی بری عادات سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ پڑھنا ہے کہ کون کون سی عادتیں معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، جو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو آج ان میں سے ہم دو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ نمبر پہ ہے تعصب۔ کیا لفظ ہے بولا؟ تعصب۔ اب ہم اس کو تعصب کو پہلے اس کا مفہوم پڑھیں گے، پھر قرآن مجید سے اس کی مذمت اور حدیث پاک سے مذمت، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے دو مثالیں۔ اب ہم مفہوم اس کا دیکھیں تو تعصب کا مفہوم کیا ہے کہ حق و باطل میں فرق کیے بغیر اپنے قریبی لوگوں کی طرفداری کرنا۔ اگر کسی آپ کے قریبی کا تنازع ہے کسی بندے کے ساتھ، تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنے قریبی بندے کا ساتھ دیں اور کہیں کہ یہ سچا ہے، اس کو کہتے ہیں تعصب۔ کہ آپ کسی ایسے بندے کی طرفداری کر رہے ہیں جو غلط ہے، لیکن صرف اس وجہ سے طرفداری کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا قریبی ہے۔ ہمارے کسی سگے بھائی کی فائٹ ہو جاتی ہے کسی انجان بندے سے، تو ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا قریبی بھائی ہے، وہ تو غیر ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو ہم اپنے بھائی کی سائڈ لے لیں۔ اس صورتحال کو، ایسی عادت کو بولتے ہیں تعصب۔ تو یہ ایک بری عادت ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ آپ قرآن مجید سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا جعلناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ تو جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو گویا کسی میں کوئی اپنا یا کوئی غیر نہیں ہے۔ جب ہم انصاف کے معاملے سے دیکھیں تو سارے کے سارے انسان ایز اے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم حدیث پاک سے اس کی مذمت دیکھیں تو حدیث پاک میں بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی پریفرنس حاصل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ طویل خطبہ ہے، اس میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ آگے کہا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت اگر حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ پاک سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ بندہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ باقی سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ تو ہمیں حدیث پاک سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم کسی کی طرفداری ہرگز نہ کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ہم دیکھتے ہیں تو کم از کم دو مثالیں اس میں ہم نے پٹ کرنی ہے۔ پہلی مثال ہم اس میں لکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک بندے کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا لون کا، انہوں نے واپس کرنا تھا اس کو، لیکن ابھی وعدے کو کافی دن باقی تھے۔ جو ڈیٹ فکس تھی کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے پیسے ریٹرن کرنے ہیں یا چیز ریٹرن کرنی ہے، اس ریٹرننگ ڈیٹ کو ابھی دن باقی تھے۔ اب یہ جا رہے راستے میں تو وہ شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا مجھے میرے پیسے دو۔ انہوں نے کہا ابھی تو وعدے کو کافی دن باقی ہیں۔ اس نے کہا مجھے چاہیے، مجھے پیسے دے۔ پھر ساتھ ہی گالی گلوچ اس نے شروع کر دی۔
اب گالیاں دینی شروع کر دی تو بدلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے رہے، انہوں نے کوئی گالی نہیں دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے یہ دیکھ کے۔ پھر جب وہ بندہ چپ نہ ہوا اور اس کا اپنا عمل سے ہٹا نہ گالی گلوچ دینے سے، تو پھر ان کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی بدلے میں گالی دینی شروع کر دی کہ اس طرح نہیں روک رہا، چلو اس طرح جان چھوڑے گا جائے۔ تو جب انہوں نے بدلے میں گالیاں دی ہیں تو وہ بندہ گالیاں دے رہا اور بدلے میں یہ گالی دے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ چیز دیکھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، اور اس معاملے کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور وہ بندہ آ کے مجھے خامخواہ گالیاں دے رہا ہے، حالانکہ ریٹرننگ ڈیٹ کو ابھی دن باقی ہیں، اس سے پہلے وہ مانگ ہی نہیں سکتا، تقاضا نہیں کر سکتا، تو وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تو آپ خوش ہو رہے تھے، اور جب بدلے میں نے گالیاں دی ہیں تو آپ ناراض ہو کے چلے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ اس کی گالیاں اٹھا کے اس کے منہ پہ مار رہا تھا۔ اس لیے مجھے یہ سین دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور جب تم نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا، تو یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگا، میں اس لیے ناراض ہو کے چلا آیا۔ تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اپنے قریبی کی طرفداری نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری مثال اس میں ہے مسلمان اور یہودی کا تنازع۔ ایک بار مسلمان اور یہودی کے درمیان میں کھیتیوں کو یا زمین کو سیراب کرنے کے معاملے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ ندی کا پانی آتا تھا پہاڑ سے اترتا تو آگے زمینیں یہودیوں کی تھیں اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی زمینیں تھیں۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا تھا، آج تک دنیا کے اندر رائج ہے، کہ جب پانی آ رہا ہو تو پہلے جو زمینیں ہوں گی وہ پہلے سیراب ہوں گی اور بعد والی بعد میں سیراب ہوں گی۔ تو اب مسلمان کی زمین بعد میں تھی، یہودی کی زمین پہلے تھی۔ یہودی نے کہا میں پہلے پانی لگاؤں گا، مسلمان نے کہا نہیں میں پہلے پانی لگاؤں گا۔ اس نے کہا دیکھو میری زمین پہلے ہے تو قانوناً میرا حق ہے۔ اس نے کہا نہیں جی ہماری حکومت ہے، تم محکوم ہو تو حق میرا زیادہ ہے۔ اب دونوں کا تنازع پیدا ہوا تو دونوں پھر تنازع کے حل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا قریبی شخص ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز تعصب سے پاک تھے، اور آپ کی لائف سے ہمیں یہ مثالیں ازبر ملتی ہیں۔ تو ایک ٹاپک یہ ہے۔ دوسرا ہے خود پسندی، یہ بھی اخلاقی رذائل میں سے ہے۔ خود پسندی کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا، کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا اور اپنے آپ کو پریفرنس دینا، اسے خود پسندی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمِدُوا مَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اب کئی لوگ وہ کام کیا ہی نہیں ہے تعریف والا، لیکن چاہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی کیا ہے میرے کھاتے میں پڑ جائے، بس تعریف میری ہو جائے، تو اس چیز کو بولتے ہیں خود پسندی۔ تو قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی مذمت میں بیان آیا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ نیکسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ہم اسوہ دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ تو اپنے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اس کا مطلب اس حدیث پاک کے اندر ہمیں خود پسندی سے منع کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے سفر میں سواری کا استعمال، یہ ہیڈنگ دینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اس موقع پر سواریاں کم تھیں، بندے زیادہ تھے۔ ہوا یہ کہ 3 بندوں کے حصے میں ایک سواری آتی تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریاں تقسیم کی، 3 بندوں کو ایک سواری دی، تو آپ کے پاس جو سواری تھی اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بندوں کو اپنے ساتھ ایڈ کیا اور باریاں مقرر کی کہ فلاں منزل سے فلاں منزل تک میں سواری کروں گا، باقی 2 پیدل چلیں گے، اور اگلی منزل کو فلاں سواری کرے گا اور ہم 2 پیدل چلیں گے، اور اس سے اگلی منزل کو فلاں سواری کرے گا اور ہم 2 پیدل چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کے اندر ان سب کو برابر کا رائٹ دیا جو آپ نے حاصل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پسندی کے اگینسٹ تھے۔ تو یہ 2 آج ہم نے پڑھے ہیں اخلاقی رذائل میں سے، انشاءاللہ اس سے نیکسٹ پھر ہم کلاس لیں گے۔ کلیئر؟ Yes, sir.